صاحبہ اور سید منہاج مصباح الدین صاحب. تو ابھی دو جو پہلے کے اسپیکرس ہیں ابھی لاگ ان نہیں کیے ہیں. میں سید مصباح الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا حاصل مطالعہ پیش فرمائیں. مصباح الدین صاحب. جی وہ نہیں ہے جناب، ابھی ایگزٹ ہے دکھتا ہوں مجھے، نیٹ ورک پرابلم ہوگا. اور دو ہیں کیا وہ جو پہلے کے اسپیکرس ہیں؟ مصباح صاحب ہیں یہاں پر؟ ہاں وعلیکم السلام. شروع کیجئے. السلام علیکم. تیسرا نمبر ہے. ہاں جی. اچھا آپ سننے نہیں ہیں؟ کوئی تو آواز آ رہی ہے کافی. ہاں جی جی. کون صاحب صاحبہ بتا رہی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں امت الوہاج رانا ہوں. ہاں جی فرمائیے. میرے خیال سے میرا دوسرا نمبر ہے. نہیں آپ شروع کیجئے کیونکہ وہ آپ کے بعد والی بھی آئی نہیں ہے. جی اچھا ٹھیک. جی. الحمد للہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والفرقان. والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. محترم استاد عبداللہ جاوید صاحب، دیگر کوآرڈینیٹرز اور دیگر اساتذہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورہ الق کے حاصل مطالعہ اپنا انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. صدق اللہ العلی العظیم. ترجمہ سماعت فرمائیے. پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. عزیز سامعین، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ آج کا جو موضوع ہے وہ حصول علم اور اس کے ذرائع ہیں. تو اس آیت جو سورہ الق کی آیتیں ہم نے آج لی ہے اس کا پہلا حصہ سورہ الق کا ہم نے لیا ہے جو 1 to 5 کہلاتا ہے. اس حصے کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کو تھوڑا سا ہم امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث سے ہم سمجھتے ہیں، جس میں آپ فرماتے ہیں، اس کی تشریح میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں چونکہ لمبی حدیث ہے، وقت کافی لے گی. اس کی تشریح میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تو آپ زیادہ تنہائی پسند ہو گئے تھے، آپ کو سچے خواب نظر آنے لگے تھے، اور پھر آپ اس سوچ میں لگے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کو کیا پسند ہے، اور پھر اللہ کی عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگ جاتے اور جو وہ نورانی پہاڑ ہے جسے جبل نور کہا جاتا ہے وہاں تشریف لے جاتے اور وہاں لے جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ آیا اور پھر وہ شب قدر کی رات آئی جس میں جبرائیل امین اس پہلی ابتدائی 5 آیتوں کو لے کر آتے ہیں. اس میں ہم نے وہ حدیث جس میں ہم کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
जिब्राइल अमीन आकर कहते हैं कि इक़रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मां नबी क़ारी में पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर वो दूसरी बार पूछते हैं, फिर तीसरी बार पूछते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही जवाब होता है कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। चौथी बार जिब्राइल अमीन आपको अपने सीने से भेज लेते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, यानी पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। और यहाँ से 5 आयतें आपसे पढ़वाते हैं। तो यहाँ एक सवाल हमारे जहन में उठता है कि जब जिब्राइल अमीन इस चीज़ को पढ़कर सुना रहे थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसको सुनकर ओरली रिपीट करने में क्या मुश्किल था, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे भी ओरली किसी भी चीज़ को फौरन रिपीट कर देते हैं। तो इसके 2 जवाब हमको तफासिर से मिलते हैं। एक ये कि जिब्राइल अमीन लिखा हुआ लाए थे और क़िरात का जो वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है तो वो लिखे हुए को पढ़ना होता है। और फी ज़िलालिल कुरान में सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत वो नकल करते हैं जिसमें कहते हैं कि रेशमी कपड़े में लिखा हुआ आप लेकर आए थे। अब यहाँ हमें ये देखना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़े हुए नहीं थे, आपको किसी जरिए से पढ़ाया नहीं गया था और अचानक से आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने का हुक्म क्यों दिया जाता है, और फिर वो भी अल्लाह ताला से डायरेक्टली इल्म हासिल करना, ये किस मकसद के तहत हुआ, उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, लेकिन आपको मखलूक में सबसे ज्यादा इल्म से नवाजा गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का एक समंदर थे, तो उनके सामने सारी मखलूक का इल्म एक खतरे के बराबर है। तो जो भी इल्म मिला आपको अल्लाह ताला से डायरेक्टली मिला, किसी को आपका उस्ताद नहीं बनाया गया। वरना अगर उस्ताद कोई हो जाता तो फिर उसका दर्जा बेशक बढ़ जाता और फिर मुखालिफिन को ये कहने का मौका मिल जाता कि आपने फलां से सीखा है, फलां से पढ़कर आप ये सुना रहे हो। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने किसी जरिए को बीच में लाए बगैर डायरेक्टली अल्लाह ताला ने अपनी जात से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म का सरचश्मा बनाया। और फिर यहाँ जब 3 बार आपसे कहा गया कि इक़रा पढ़ो और आपने कहा कि माना बिखारी, उसकी वजह भी मुफस्सिरीन बताते हैं कि बाद मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि आपने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि इसमें इक़रा में अल्लाह का नाम नहीं आया, पहले इक़रा कहा गया। फिर जब आपने चौथी बार इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी कहा तब आपने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि वो अपने रब के नाम के साथ पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा था। अब यहाँ एक और सवाल हमारे जहन में आ सकता है कि जब ये पहली वही थी तो फिर यहाँ पर सबसे पहले रब का तारुफ होना चाहिए था कि कौन रब है, क्या है। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानते और मानते थे, इसीलिए रब का तारुफ नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर अल्लाह ताला की वहदानियत को वो मानते थे, इसीलिए रब का सिर्फ जिक्र आ गया है। क्योंकि जैसे हम किसी चीज से वाकिफ हो तो फिर उसके डिटेल्स को नहीं समझाया जाता। फिर एक और चीज हमको इस मतलब उस वक्त के हालात के पस मंजर में हमको ये देखना है कि अल्लाह के नबी सियासत से पहले पूरी दुनिया कुफ्र और शिर्क की गंदगी में फंसी हुई थी, गुनाहगारी और बदकारी में मुब्तला थी। तो ऐसे हालात में अकल तो हमारी यही कहती है कि वही के जरिए से एक एक बुराई को दूर करने की हिदायत मिलनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पर वला तुशरिकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो कहा जाना चाहिए था, या फिर वला तक़रबुल फ़वाहिश कहा जाना चाहिए था कि फहश और गंदे कामों के करीब मत जाओ। इसके बजाय इक़रा का हुक्म नाजिल क्यों हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है जो हमारे जहन में आना चाहिए। क्यों? और इसका जवाब ये है कि हम ये जानते हैं कि हर फसाद की जो जड़ होती है, हर गुनाह की जो जड़ होती है वो बेइल्मी होती है। अब जब खुदा शनासी का इल्म इंसान को हो जाए तो फिर वो सारी बुराइयों से दूर हो जाता है। इसके बाद देखिए हम इस इल्म की यानी इस पहली आयत से हमको इस इल्म की फजीलत हमको पता चलती है। और सबसे पहले इल्म का जिक्र आना, पढ़ने का जिक्र आना, ये भी हमें बहुत कुछ यानी कि एक बहुत बड़ा मैसेज देता है जो हम बच्चों को भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बच्चों से बताएं कि भाई कुरान में नमाज का जिक्र कितनी दफा आया है, इसकी कई हमको मुफस्सिरीन कई डिटेल्स हमको मिलते हैं कि नमाज का जिक्र इतने दफा आया है, ज़कात का जिक्र इतने दफा आया है, तो फिर खिदमत खल्क़ का या फिर वालिदैन का। लेकिन जब हम इल्म की बात करते हैं, इल्म, हिकमत और तदब्बुर व तफक्कुर की जब बात करते हैं, उलूम व फ़नून की बात करते हैं, तो इसकी 300 दफा इसका जिक्र आया है। और फिर इल्म के जो सेगे होते हैं वो 750 सेगे इल्म के इस्तेमाल किए गए हैं। तो इससे भी हम बच्चों के सामने इल्म की अहमियत को वाज़े कर सकते हैं, चाहे वो दुनियावी इल्म हो या फिर दीनी इल्म हो। हम ये दोनों के लिए कुरान खुद इल्म को इतनी अहमियत देता है, ये चीजें हम उनको बता सकते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल इल्मु हयातुल इस्लाम, यानी इल्म इस्लाम की जिंदगी है। इसके बाद देखिए कि इस
اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایکشن پلان لیا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا. اس وقت مفسرین بتاتے ہیں کہ 17 لوگ پڑھے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد نبوت کے 23 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً سارا ہی مدینے کے تمام افراد پڑھے لکھے ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سب سے پہلے جو یونیورسٹی بنائی مسجد نبوی میں، جو صفہ ہے، وہ عالم اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی بنی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے جو تعلیم حاصل کرنے والے جو عرب کے ان پڑھ گوار لوگ تھے، وہ ملک اور سلطنتوں کے حکمران بن گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں کہ خلق الانسان من علق، یعنی کہ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. یعنی علق تر خون کے ایک چھوٹے سے حصے کو کہا جاتا ہے، اور علق نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ اپنی رطوبت کی وجہ سے ہر اس چیز سے چمٹ جاتا ہے جو اس پر سے گزرتی ہے. امام قرطبی کا یہ قول ہے. اور علق کے ساتھ انسان کی تخلیق کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو معلوم ہو سکے وہ کس حقیر چیز سے پیدا کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد اسے عقل و تمیز رکھنے والا ایک بہت ہی باشعور انسان بنا دیا گیا ہے. تو یہاں بھی ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہاں تخلیق انسانی سے پہلے تعلیم انسانی کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس طرح کا ذکر ہم کو سورہ رحمان کی پہلی آیت میں بھی ملتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی اور انسان کو پیدا کیا. تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اسے تعلیم دی جاتی ہے، مگر یہاں دونوں جگہوں پر تعلیم کا ذکر پہلے اور پیدائش کا بعد میں کیا گیا ہے. تو ہوا ہے یہ بھی ہمیں اس بات سے سمجھ میں آتا ہے کہ تعلیم اور خاص طور پر قرآن تعلیم کی بہت بڑی اہمیت ہے. اس کے بغیر کوئی انسان صحیح معنوں میں انسان ہی نہیں بن سکتا، اسی لیے جس چیز کی اہمیت ہے اسے پہلے واضح کر دیا گیا ہے. اس کے بعد تیسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اقرأ وربک الاکرم، یعنی کہ پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے. اب یہاں اقرا کا لفظ پھر دوبارہ آیا ہے. جیسے ہم ٹیچرز ہیں تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم جس چیز پر ہمیں وہ کرنا ہے، فوکس کرنا ہو، تو ہم اسے بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. تو یہاں دوبارہ تاکید کے طور پر یہاں پر اقرا کہا گیا ہے. اور پھر یہ بھی چیز یہاں پر معلوم ہوتی ہے، بعض مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں جیسے کہ معرف القرآن میں کہا گیا ہے کہ اقرا وربک الاکرم، یعنی کہ اس سے تین مقاصد آپ لے سکتے ہیں. پہلے اقرا کی تاکید اس لیے ہے، پہلی اقرا کی تاکید کے لیے کسی اہم بات کو جب بتانا ہو تو پھر اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب پہلا اقرا خود پڑھنے کے لیے اور دوسرا اقرا دوسروں کو پڑھانے کے لیے. اور تیسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلا اقرا دینی علوم کے لیے ہے اور دوسرا اقرا خدا کی پہچان یعنی کہ دینی علوم کے لیے ہے اور دوسرا اقرا دنیاوی علوم کے لیے ہے. اب یہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم دونوں کو اگر ہم اس کا دونوں کا کمپیریزن کرتے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کس چیز کی اہمیت کیسے ہو، تو ہم اس کو بچوں کے سامنے چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے بھی انہیں واضح کر سکتے ہیں. ایک بڑا ہی پیارا واقعہ مجھے اس کا ملا تھا، جو ایک حکایت کسی مفسر نے لکھی تھی. وہ کہتے ہیں کہ چند طالب علم ایک کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی چلانے والے سے، یہ دینی طالب علم تھے، کسی مدرسے کے طالب علم تھے، اور وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی چلانے والے سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں عربک کی گرامر آتی ہے، کیا تمہیں فقہ آتی ہے، کیا تمہیں یہ معلوم ہے، تمہیں قرآن کی وہ بات معلوم ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ نہیں معلوم. تو اس پر وہ طالب علم جواب دیتے ہیں کہ تم نے اپنی آدھی زندگی تباہ کر لی. پھر اس کے کچھ دیر بعد اس سمندر میں طوفان آ جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ طالب علم پریشان ہو جاتے ہیں. تب وہ کشتی سوار جو کشتی چلانے والا ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو تیرنا آتا ہے؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تیرنا نہیں آتا. اس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ تم نے اپنی پوری زندگی تباہ کر لی، یعنی اب اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ تو یہ ہے کہ دنیاوی علم اور دینی علم دونوں کو ہم کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. اور یہاں لفظ اکرم جو استعمال کیا گیا ہے، اس کی بڑی پیاری تفسیر ہمارے استاد محترم نے ہم کو دی ہے کہ یہاں پر اکرم کا جو لفظ آتا ہے کہ کریم کے معنی، یعنی بندوں کے تش رویے اور گناہوں پر بھی اللہ تعالیٰ حلم و بردباری کے ساتھ کام لیتا ہے، سزا دینے میں وہ بالکل جلدی نہیں کرتا. تو یہ ایک مہلت، ایک بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیتا چلا جاتا ہے کہ ہم اگر کوئی غلطی بھی کرتے ہو تو فوراً اس کی طرف رجوع ہو جائیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی علم بالقلم، یعنی جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. اور قلم وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم بھی کھائی ہے.
اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ کل بھی یہ بات ریپیٹ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور وہ 4 چیزوں میں قلم بھی ایک چیز ہے. اور پھر یہ روایت بھی ہم کو ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا, پھر اس کو حکم دیا کہ پس لکھ. اس نے جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا اسے لکھ دیا اور پھر یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر محفوظ ہے. معرف القرآن میں اس کی تفسیر یوں کی گئی ہے کہ قلم کی 3 قسمیں بتائی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ سب سے پہلا قلم وہ ہے, پہلا قلم جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تقدیر اور کائنات لکھنے کا حکم دیا. دوسرا فرشتوں کے قلم ہے جس سے وہ تمام ہونے والے واقعات اور ان کے مقادیر کو انسانوں کے اعمال کو لکھتے ہیں. تیسرے عام انسانوں کے قلم ہے جن سے وہ اپنے کلام لکھتے ہیں اور اپنے مقاصد میں کام لیتے ہیں اور کتابت کا کام کرتے ہیں. تو یہ 3 قسمیں قلم کی ہیں. اور قرآن میں ہم نے آیت سورہ بقرہ کی آیت دین میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لکھنے یعنی یہ قلم کے استعمال کو کس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ وہ ایک ہی آیت میں کئی جگہ پر لکھنے اور لکھانے کی بات ہم کو ملتی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قلم نہ ہوتا تو کوئی دین قائم رہتا اور نہ دنیا کا کاروبار درست ہوتا. اس کے بعد 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم الانسان ما لم یعلم, یعنی انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. یعنی انسان اصل میں بے علم تھا, اسے جو کچھ بھی علم حاصل ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے دینے کی وجہ سے حاصل ہوا. تو یہی بات آیت الکرسی میں ہم کو ملتی ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ خود چاہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس مرحلے پر انسان کے لیے علم کے جو دروازے کھولنے چاہے وہ اس پر کھول دیے. یہاں ہم بچوں کے سامنے اس چیز کو کلیئر کر سکتے ہیں کہ ہم جس چیز کو سائنس کی ایجاد, سائنس کا انوینشن کہتے ہیں, یہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہم جس چیز کو سائنس کی کھوج سمجھتے ہیں, حقیقت میں اللہ کی مرضی تھی کہ جب جو چیز کو ایجاد کروانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے. تو جو لوگ حساس ہوتے ہیں, جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں, جو بچے غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں, ان کو ہم اس بات کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں کہ اللہ کی مرضی اس چیز کو اس وقت ایجاد کرنے کی تھی, اسی لیے یہ انوینشنز ہو رہے ہیں. اور پھر ہم یہ بھی چیز ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قلم کے ذریعے ہم کو علم سکھایا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے کئی دوسرے ذرائع کے ذریعے بھی ہم کو علم سیکھنے کا موقع دیا ہے. مثال کے طور پر عقل و تمیز کے ذریعے ہم کئی چیزیں سیکھتے ہیں, تجربات کے ذریعے ہم کئی چیزیں سیکھتے ہیں, فطرت سلیمہ کی وجہ سے ہم کئی چیزیں سیکھتے ہیں, مشاہدات سے ہم سیکھتے ہیں, الہام سے سیکھتے ہیں, اور جو سچے خواب بتائے جاتے ہیں, جو نبوت کا 86واں حصہ ہے, اس سے بھی ہم کئی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو یہ وہ 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل کی. اور اس میں ہم بچوں کے لیے کیا چیزیں ہم وہ کر سکتے ہیں, بچوں کے لیے ہم بچوں کو کیسے اس چیز کی طرف موٹیویٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل ہوا ہے, 1 منٹ میں ختم کر لیں. جی بالکل. اللہ تعالیٰ نے ہم بچوں کے سامنے اس چیز کو پیش کر سکتے ہیں کہ علم حقیقی جو ہے وہ وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو, اور پھر انہیں اس بات کی طرف بھی اہمیت دلانا ہے کہ دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ ہمیں بقدر ضرورت ہی صحیح دینی علم سیکھنا بہت ضروری ہے. اور قرآن کی اس آیت کو تو ہمیں اکثر بچوں کے سامنے کوٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے بڑا کافی موٹیویشن بچوں کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, یعنی ان سے پوچھو کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں یکساں ہو سکتے ہیں. تو یہاں صرف دینی علم مراد نہیں ہے, بلکہ دینی اور دنیاوی علم دونوں چیزیں مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے والے اور اپنے رب کو پہچان کر اس کے علم کے ذریعے جو کل کی جو آیت ہم نے پڑھی تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے, تو اس منصب کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. آپ تنویر صاحبہ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to one and all present here. Am I audible to all of you? Yeah. Please continue. Respected Ustad Mohtaram and all the fellow teachers, I myself is Mrs. Tanveer Ansari
from Anjuman Islam Saif Tayabji School, Mumbai. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. We all have gathered here for a very supreme cause of interaction on the holy book of Allah subhanahu wa ta'ala, that is Quran Majid, Furqan Hamid. So let's explore on the first 5 verses of Holy Quran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Rabbi zidni ilma. I hope you can see the screen. Seeking knowledge is an obligation upon every Muslim, and especially the knowledge of Deen. So we all should be very thankful to Allah subhanahu wa ta'ala that He has collected all of us here for this great cause. The first rays of the divine light that glittered into the holy heart of the Prophet, peace be upon him. This incident was a new door opened to humanity, and a new chapter was founded in the history of the human race. And then mankind was bestowed one of the greatest blessings of Allah subhanahu wa ta'ala through these 5 ayats of Surah Al-Alaq. It's a very emotional surah as it deals with the creation of the human beings. Surah is so entitled after the word Alaqa in the second verse. This surah has 2 main parts. The first part consists of verses from ayah 1 to 5 and the second from verses 6 to 19. About the first part, a great majority of the Islamic scholars are agreed that it forms the very first revelation to be sent down to the Holy Prophet, upon whom be Allah's peace and blessings. In this regard, the hadith from Hazrat Aisha, which Imam Ahmad Bukhari Muslim and other traditionists have related with several chains of authority, is one of the most authentic ahadith on this subject. In it, Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha has narrated the full story of the beginning of the revelation as she herself heard it from the Holy Messenger of Allah. Besides Ibn Abbas, Abu Musa al-Ashari and a group of the companions also are reported to have stated that these were the very first verses of the Holy Quran to be revealed to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. As we all know that the beginning of the revelation, it is a very wonderful story behind it. The story of the beginning of revelation from Imam Az-Zahri, who had it from Hazrat Urwa bin Zubair, who had it from Hazrat Aisha radiallahu anha, his aunt. She states that revelation to the Holy Prophet, peace be upon him, began in the form of true, according to other traditions, 2 visions. Afterwards, solitude became dear to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he would go to the caves of Hira to engage in worship for several days and nights. One night when he was in cave of Hira, revelation came down to him unexpectedly, and the angel said to him, "Read." After it, Hazrat Aisha reports the words of the Holy Prophet himself to the effect, "I said I cannot read." Thereupon the angel took me and pressed me until I could bear it no more. The angel does it thrice, then he left me and said, "Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq." Read in the name of your Lord who created, till he reached Malam Ya'lam. Then the Holy Messenger, peace be upon him, returned home to Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, trembling with fear, and said to her, "Cover me, cover me." And he was covered. When terror left him, he said, "Oh Khadija, what has happened to me?" Then he narrated to her whatever had happened and said, "I fear for my life." She said, "No, never. Be of good cheer. By Allah, never will debase you. You treat the kindred well. You speak the truth. You bear the burden of the hopeless. You help the poor.
You entertain the guests and you cooperate in good works. Then she took him to Warqa bin Nawfal, who was her cousin. He had become a Christian in pre-Islamic days and wrote the Gospel in Arabic and Hebrew, and had become very old and blind. Hazrat Khadija said, "Brother, listen to the son of your brother." Warqa said to the Holy Prophet, "What have you seen, nephew?" The Holy Prophet described what he had seen. Warqa bin Nawfal said, "This is the same angel of revelation which Allah had sent down to Musa. Would that I were a young man during your prophethood. Would that I were alive when your tribe would expel you." The Holy Prophet, peace be upon him, said, "Will they expel me?" Warqa bin Nawfal said, "Yes. Never has it so happened that a person brought when you have brought what you have brought and was not treated as an enemy. If I lived till then, I would help you with all the power of my command." But not very long after this incident, Warqa died. So this is the beginning of Revelation. Now we will explore on single ayah, starting with Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Read, proclaim in the name of your Lord who created. In this ayah, the emphasis is on the proposition of lordship, and we know that Rabb means a reformer Lord, the one who is both the master and the cherisher. To establish the lordship of Allah, it emphatically refers to the creation and the existence of this universe, because the best reason for his lordship is his creative attribute, the one who runs and sustains the universe in its creator. Then amongst all the creatures of the world, it emphasizes on the best and the most important of them, that is men, and referring to all other his creations. So the main points which should be in our mind during relating or teaching to students should be emphasized on these topics. First of all, it's the first command of Quran, which emphasizes on reading and interpreting. Interpreting the meaning of Holy Quran with the assistance of Almighty Allah by reciting Bismillah. Therefore, it is commanded by Allah subhanahu wa ta'ala to start each and every work of our life with Bismillah. When we wake up in the morning, we say Bismillah and Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Isi tarike se when we eat, we say Bismillah. So everything that we do, it should always start with Bismillah. The believer is commanded to grant it enough insight of the true wisdom of Quranic instructions to be acted upon in the rightful manner. So when we say Bismillah, we are completely in the blessings of our Lord. Khalaqal insana min alaq, created man out of a cloth of congealed blood, or you can say clinging blood. The term alaka originally means to adhere to something, to attach to something, and hence some congealed blood or a leech like structure which sticks to the body to suck the blood. It's called as alaka. Since the life germ in the modern embryology, we know that the life germ in the course of its first process until it becomes a fetus changes to a type of a sticking cloth which is apparently very worthless. It is indeed the basic origin of the creation of men. Then it makes the power of Allah clear that it is He who is able to create such a worthy creature from such a lowly, unworthy thing. Furthermore, the term Akka as meaning a possessor of kindness affection. This refers to the social and gregarious manner of men and the love they have for each other, which is the main basis of men's development and progress in the history of his civilization. So the points to be explored on with your students is that the meaning of alaka, it means the congealed blood adhering to something. It's you can give the example of a leech as it sucks to as it attaches to the body of human beings and sucks blood from their body.
origin of man's creation is very point to be noted here is that it's a sticking cloth which is apparently very worthless, and after in itself we can see the power of Almighty Allah, that only He is able to create such a worthy creature from such a lowly unworthy thing. The third was Iqra wa rabbukal akram, read, proclaim, and your Lord is the most generous. देखिए, in the first ayah also there is an order to read, and in this third ayah also there is an order to read, but there is a slight difference between these two ayahs. In the first sentence or the first ayah, the term requires the Prophet, peace be upon him, to read or to proclaim to himself, and in the second sentence it means to read or proclaim to people. So it is for teachers how we can implement in our life. First of all, whenever we want to teach something to our students, we should have a complete command and knowledge of that matter, and after that we can deliver that knowledge to our students. If any event, this verse in fact is an answer to the statement of the Prophet, peace be upon him, who responded to Jibreel alayhi salam saying, I am not versed. And it means you can read or proclaim because of the extreme graciousness and extraordinary generosity of your Lord. Here the superlative form of attribute, generosity of Almighty Allah, is highlighted. Points to be noted through this ayah: stresses on both acquiring knowledge and remembering the countless blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, as He refers to Himself here as Akram, the most generous, which is the superlative form of the Arabic word Kareem, generous. One is able to read and get familiar with His commands in the Holy Quran only by Akram of Allah, which ultimately leads to success in this world and hereafter. That is, whatever knowledge we gain, it is the blessing of Allah, it is the generosity of Allah, because of which we are able to gain the knowledge and deliver to other people. Alhamdulillah. Alladhi allama bil qalam, who taught by the pen. In this world, there is a very important role of a pen that we will explore through this verse. Allah taught writing and the book to men, and it is He who is able to do this potent, no one else, to establish the origin of all sciences, knowledge and civilizations in human. Second meaning is that through this way and by this means, man is taught all of the sciences and knowledge. In any case, this is an expressive statement full of meaning that was issued in these great verses at the sensitive moments of the onset of revelation. Points to be explored or points to be noted. We all should know as a teacher that pen is the most reliable source of knowledge. Development of human soul through training and education is possible only especially by the pen, because all the basis of civilization, progress of men in different fields, and improvement in any community starts often by the pen of a faithful person. Last but not the least, allamal insana ma lam ya'lam, taught man that which he knew not. This sacred book contains such information which was never known to the human being before. It unveils the many unknown matters of life, things on earth and in the entire universe, with such precision and accuracy that none of its verses regarding such topics could be challenged according to the modern scientific knowledge. For example, Furqan-e-Hamid forbids one from drinking liquor, which is medically proven to be injurious to health and conscience. It completely makes our nervous system out of our control. In short, the initial revelation of the Holy Quran that was disclosed upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam by Allah subhanahu wa ta'ala contains the greatest virtues in itself. Points to be remembered or noted that the content of the Quran was never known to human beings. It many unknown matters of life, and it provides greatest virtues of life.
Modern scientific knowledge find it absolutely all the ayats of Quran Majid accurate and precise. So indeed, this sacred chapter of Quran Majid serves as a great stepping stone to think about Allah's mercy and graciousness in all the matters over His servants. My dear teachers and fellow beings, the concluding point of my topic for all the teachers present here is it is our duty to acquire best of the knowledge and the beneficial knowledge and seek Allah's mercy while we gain any sort of a knowledge. We should always listen very quietly and attentively. As a teacher, as we all love that our students should listen to us quietly and attentively in our class, we should always preserve the acquired knowledge with the help of the pen. That is, we should jot down, we listen, we should preserve it and make the same habit to be developed by our students. We should put into practice to spread whatever knowledge we gain, because when we spread Don't the explain knowledge the time, gained, just be specific and explain the points. okay. So shall I stop? No, you can just spell out the points. It's the last slide. We as a teacher should think about Allah's mercy and graciousness in all matters and inculcating the same in our students. We should struggle for intellectual, academic and cultural development of ourselves, our students and overall nation. We should have mercy on our students and to be very gracious to them. We should understand the individual needs of our students. We should attain true consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala, and we should make or transform our teaching methodologies as per the students' capabilities. We should be able to make our students grateful to Almighty Allah on His blessings, and we should have an urge of getting updated as per the need of our. We should be in continuous process of acquiring knowledge through authentic sources. Jazakumullah khairan kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullah. जी हाशमी साहब जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہیں. پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. سچ کہا اللہ نے. محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے جناب عبداللہ جاوید صاحب کے کہنے پر سورہ الق کی 5 آیتیں پیش کی ہیں. میں آپ کے سامنے جو چیزیں پیش کروں گا جیسا کہ طے کیا گیا ہے کہ جو بھی صورتیں جو بھی آیتیں ہیں اس کو ہم ایجوکیشنل کنسرٹ کے ساتھ پیش کریں. یہ بات بڑی اچھی لگی کہ ہم بینگ اے ٹیچر قرآن کو کس طرح سے اس کا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. کاش کے لوگ بھی بینگ اے ڈاکٹر، بینگ انجینئر، بینگ پیرنٹس، بینگ ایڈمنسٹریٹر اگر اس کی طرف اگر توجہ دیتے ہیں اور اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ اگر کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی. تو بہرحال یہ سورہ الق ایسی جگہ پر نازل ہوئی ہے کہ جہاں حجاج کرام جا کر غار ہرا سے
برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو دیکھ کر یا اس کی سیر کر کے بصرت حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کا جو میسیج ہے اقرا کا، وہ اقرا کے میسیج کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ذمہ داران کو، جنہوں نے اس آیت کا سلیکشن کر کے اقرا کے میسیج کو سمجھنے، سمجھانے اور طلباء پر اس کا انطباق کیا ہو سکتا ہے وہ کروانے کا انہوں نے موقع میسر فرمایا ہے۔ اس صورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا ہے اور قرآن کی سب سے پہلی صورت کی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور اللہ کے نبی پر نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول کا ڈکلیریشن ہو گیا کہ آپ نبی بنائے گئے ہیں۔ جس طرح سے ہر نبی تو پیدائشی ہوتا ہے، لیکن اس کی نبوت کا باقاعدہ ظہور اس کی پہلی وحی کے وقت ہوتا ہے، تو ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اقرا باسم ربک الذی کے نام سے 5 آیتوں کا نزول ہوا۔ عزیزان محترم، اب یہ دیکھیں گے کہ اس سورت کا مرکزی موضوع کیا ہے۔ اس کے مرکزی موضوع میں یہ بات ہے کہ قرآن خالق کائنات کا یہ فرمان ہے، بہترین فرمان ہے یہ، جو سارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور بتا دیا کہ اس کی روشنی میں آپ کو اس کی بندگی کرنا ہے اور اس کا قرب حاصل کرنا ہے۔ یہ اس کا مرکزی موضوع ہے۔ آپ 5 آیتیں جو ہیں ان آیتوں کے ذیل میں دیکھ رہنی ہے تعلیم بسم ربک اور الذی، قرآن دنیا سب سے پہلا جو بلکہ زندگی کے ہر معاملات، انسان کے سارے معاملات جو بھی ہوں گے، اس کے جتنے بھی کام، اس کے جتنے بھی افعال ہوں گے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، سارے کام جو بھی ہوں گے وہ اللہ کے نام کے ساتھ ہوں گے، وہ اللہ کے نام لے کر ہوں گے۔ وہ جیسا ابھی ہماری دونوں بہنوں نے بتایا کہ ہم جو بھی کام کریں گے اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوگا، اللہ کے نام سے ہوگا، اپنے رب کے نام کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ پھر اور ایک جگہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ اللہ کے نیک صالح بندے وہ ہوتے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر سورہ احزاب میں بھی جو ہے حکم دیا، اس کا تذکرہ کیا گیا کہ بکرۃ وصیلہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ تو ہم جو بھی صبح اٹھتے وقت کی دعائیں، کھانا کھاتے وقت کی دعائیں، باہر نکلتے وقت کی دعائیں، جو کچھ بھی پڑھتے ہیں یہ اللہ کا ذکر نہیں تو اور کیا ہے۔ تو یہاں ہدایت دی گئی ہے کہ تم خدا کا نام لے کر پڑھو، ہر کام اپنے اللہ کے نام کے ساتھ اس کا آغاز کرو۔ تو آگے کہا گیا، پھر اس کے آگے کی آیت ہے الذی خلق، یعنی الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ اب یہاں بتا دیا گیا اس آیت کے حصے میں کہ علم دیا گیا ہے انسانوں کو، تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہی ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین نے سب کو پیدا کیا ہے۔ عزیزان محترم، اب اقرا کے معنی تو ہم جان لیے ہیں کہ اقرا کے معنی پڑھنے اور پڑھ کر سنانے کے لیے۔ قرآن میں اور 2 جگہ اس کا ارشاد ہوا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور سورہ تم پر ہم کیا رحمت اللہ کرنے کے معنی ہیں کہ اقرا کے ہیں۔ اب ہمیں اس میں تعلیمی نقطہ نظر سے کیا رہنمائی ملتی ہے اقرا بسم اقرا کے سلسلے میں؟ اقرا اور قرا کے پیش نظر ایک استاد کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ استاد جب گھر سے نکلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے نکلے، اور پھر اپنے تعلیم کے سلسلے میں کیا کام انجام دیں کہ علم کا حصول اور علم کی اشاعت مستقل جاری رکھے۔ تعلیمی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی نبھانے کے لیے، اس کو انجام دینے کے لیے دیگر متعلقہ امور کا بھی باضابطگی سے مطالعہ کریں۔
مثلا اگر کوئی استاد اگر جغرافیہ پڑھاتا ہے اور اس میں سورج کی گردش، چاند کی گردش، سیارے، ستارے، پہاڑ، ہوائیں، ان کا اگر تذکرہ آتا ہے تو اس کو قرآن سے کوریلیٹ کرے کہ قرآن میں کیا تذکرہ کیا گیا ہے، سورج کے متعلق کیا کہا گیا ہے، چاند کے متعلق کیا کہا گیا ہے، زمین، ہوائیں، یہ ساری چیزیں۔ کوئی اگر تاریخ اگر پڑھاتا ہے، اس میں اگر قوموں کا ذکر آتا ہے، بالخصوص ہڑپا اور موہنجو-داڑو کا ذکر آتا ہے کہ ان کی کھدائی ہوئی، اس کا تذکرہ جو ہے قرآن کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کو ریلیٹ ہوگا جب تک کہ استاد مطالعہ نہیں کرے گا دیگر امور کا، تو اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی۔ تو اپنی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دینے کے لیے ایک استاد کے لیے لازمی ہے کہ وہ دیگر امور کا بھی باضابطگی کے ساتھ وہ مطالعہ کرتے رہے، اور اشاعت علم کا عمل جو ہے تسلسل کے ساتھ رکھے کہ اشاعت کرنا ہے، یعنی علم کی اشاعت باہر نہیں بلکہ اپنے سامنے جو طلبہ ہیں ان تک علم کو پینیٹریٹ کرنا ہے، علم پہنچانا ہے۔ تو یہ بات طے ہو کہ میری کلاس کا کوئی طالب علم ایسا نہ ہو کہ بیسک کنسیپٹ اس میں کلیئر نہ ہو، کم سے کم منیمم لرننگ جسے کہا جائے گا کہ بیسک کنسیپٹ تو اس کے سامنے کلیئر ہو، میتھس کے ہو یا جغرافی کے ہو یا انگلش کے ہو، مراٹھی اور بھی دیگر سبجیکٹ کے ہو، بیسک کنسیپٹ تو کم سے کم واضح ہونے چاہیے۔ پھر اس کے آگے کی آیت کا حصہ ہے بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي، یعنی ہر کام کا آغاز اپنے رب کے نام کے ساتھ کرو۔ تو اساتذہ اور طلبہ اپنے تمام کاموں کا آغاز اللہ کے نام سے کریں گے، اس سے مدد حاصل کریں گے اور برکت حاصل کریں گے، اور اپنے رب اور اسی کو جو ہے وہ اپنی عادت بنا لیں گے۔ مثلا ایک استاد اسکول کے لیے نکلتا ہے تو خدا کا نام لے کر نکلے، اسکول میں جب پہنچتا ہے، گیٹ میں جب داخل ہوتا ہے تو خدا کا نام لے کر داخل ہو، کلاس میں جب داخل ہوگا تو خدا کا نام لے کر، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ سسٹم چلتا ہے عام اسکولوں میں کہ جیسے ہی استاد کلاس میں داخل ہوتا ہے تو طلبہ ٹھہر جاتے ہیں اور وہ سلام کرتے ہیں۔ یہ غیر اسلامی سسٹم ہے۔ تو استاد کلاس میں داخل ہونے کے بعد پہلے سلام کرے اور طلبہ کو اٹھنے سے روکے کہ وہ میری تعظیم میں نہ اٹھیں، وہ یہ منع کیا گیا ہے، اور سلام کریں کہ حکم ہے اللہ کے رسول کا کہ جو پہلے داخل ہو وہ سلام کریں، بیٹھنے والے وہ اس کو سلام نہ کریں۔ تو یہ تلقین طلبہ کو بھی کرے ہو، اور پھر طلبہ سے بھی کہے کہ اپنے سارے کاموں کو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے شروع کریں۔ مثلا کوئی اگر کنڑا اگر پڑھا ہے، لیسن اگر پڑھا ہے، ریڈنگ اگر کر رہا ہے اس کی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کرے۔ اپنے کاپیاں کتابیں جو نکال رہے ہیں بسم اللہ کے نام سے شروع کریں۔ تو ہر حال میں بچوں کے ذہن میں یہ رہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ کے نام سے کر رہا ہوں، کیوں؟ تو اللہ کو میں محبوب بن جاؤں اور اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہو اور میرے علم میں ترقی ہو۔ یہ ایک استاد جو ہے اپنے طالب علم میں معرفت خودی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر استاد اگر ایسا نہیں کرے گا کہ اس کے ذہن میں اگر یہ اس کی زبان پر کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ یا خدا کا ذکر اگر نہیں نکلے گا تو ظاہر بات ہے کہ طلبہ بھی ویسے ہی تیار ہونے لگیں گے۔ پھر آگے دوسری آیت ہے، اس میں کہا گیا دوسری آیت میں خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا، اور کس سے پیدا کیا؟ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ ابھی اس کی وضاحت آ گئی ہے، میں مزید اس پر اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا کہ انسان کی خلقت کیسے ہوئی، اس کے ابتدائی مرحلے کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے۔ اسی طرح کا تذکرہ انسان کی تخلیق کا تذکرہ قرآن مجید کے اور 5 صورتوں میں آیا ہوا ہے، سورہ الحج، سورہ المومن، سورہ سجدہ، سورہ قیامہ اور سورہ دہر میں کیا گیا ہے کہ انسان کی پیدائش ایک حقیر عنصر سے کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حقیر عنصر سے اس کی پیدائش کرنے کے بعد اس کو مختلف صلاحیتیں اور قابلیتیں دے کر اس قابل بنا دیا کہ زمین اور آسمان کو مسخر کرنے لگا ہے۔ تو اب تعلیمی نقطہ نظر کیا ہوگا؟ اس سے اساتذہ کو کیا رہنمائی ملے گی تعلیم میں؟ اس کو یہ رہنمائی ملے گی کہ ہماری تخلیق ایک ادنا سے عنصر سے ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں باصلاحیت بنایا ہے، چلنے پھرنے کے قابل بنایا ہے، ہمیں علم دیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہم ان صلاحیتوں کا استعمال کر کے، یعنی استاد اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے طلبہ کی ہماجہت ترقی کو یقینی بنائے گا۔ صرف طالب علم پڑھنے لکھنے کے قابل نہیں ہوگا، بلکہ اس کو معاشرے کے لیے کیا صلاحیتوں کی ضرورت ہے، کون کون سی خوبیوں کی ضرورت ہے، یہ خوبیوں کا انہیں مالک بنانے کی وہ کوشش کرے گا۔
اور ان کے اندر ترقی کے لیے ہمیشہ وہ فکر مند رہے گا۔ پھر تیسری آیت ہے اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ اس میں بھی دو باتیں بتائی گئی ہیں، ایک آیت کے ایک حصے کو پھر سے ریپیٹ کیا ہے، ریویژن ہوا ہے، اس کی تکرار ہوئی ہے۔ کون سا؟ اقرأ یعنی پڑھو، پڑھنے کا اور تذکرہ کیا گیا ہے دوبارہ۔ کیسے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا کیوں ہے؟ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، یعنی تمہارا رب بڑا کریم ہے، یہاں دوسری بات بتائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تعلیم کا حصول تکرار کے ساتھ ہو، ریویژن ہو، ریپیٹیشن ہو۔ طلباء کو ہم جو تعلیم جو سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، مثلا اگر انگلش اگر ٹیچر ہے، وہ انگلش اگر پڑھا رہا ہے تو اسے اتنا نالج پریکٹس کے ساتھ، ریویژن کے ساتھ، تکرار کے ساتھ دیا جائے کہ طلباء اس میں پرفیکٹ ہوں، اس میں ماہر بنے، طلباء کچے نہ بنے، اس میں کمزور نہ رہیں۔ اور دوران تعلیم، دوران تدریس اگر کسی طالب علم کی طرف سے اگر کوئی ریسپانس اگر نہیں مل رہا ہے تو اس پر چھڑنا، اس پر چھڑکنا، اس پر ڈانٹنے کا طرز عمل نہ ہو استاد کا ایک۔ کیوں؟ تو یہاں آیت بتا رہی ہے کہ تمہارا رب تو بڑا کریم ہے، تم خدا کے نافرمان ہیں، تم خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن وہ فوری تم پر غضب نہیں کر رہا ہے، تم پر عذاب نہیں ڈال رہا ہے، تمہاری پکڑ نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ تو کریم ہے، وہ تو تمہیں معاف کر رہا ہے، بڑا ہی کرم کرنے والا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ طریقہ تعلیم میں رحم کرم کا معاملہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مثالی استاد وہ ہوتا ہے جو حصول علم کی مستقل کوشش کرتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر رحم کرم کا شیوا بھی ہوتا ہے۔ کسی استاد میں اگر رحم کرم کا شیوا اگر نہیں ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ طلباء کے جو ہے اس آیت کے تحت ان کی صحیح رہنمائی اور ان کی صحیح تعلیم کو تدریس نہیں کر سکتا ہے۔ پھر چوتھی 2 منٹ آیت بچے ہے، ہیں۔ جی جزاک اللہ، الذی علم القلم، جس نے تعلیم کی قلم کے ذریعے۔ علم اور دین کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قلم کو ذریعہ بنایا ہے، اور قلم ایک بہترین امانت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے۔ اگر قلم نہ ہوتا تو دین اسلام نہ ہوتا اور ہم جو ہے گمراہ ہو جاتے رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں اس کو لکھو، تو ظاہر بات ہے کہ قلم سے لکھا جائے گا وہ۔ لہذا ایک بات یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیے، اپنے دست قدرت سے پیدا کیے۔ پہلا ہے قلم، دوسرا ہے عرش، تیسرا ہے جنت، اور چوتھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ باقی کی جتنی چیزیں تھیں ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کن، وہ ہو گئی فیکن۔ تو قلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، لہذا قلم علم کا بہترین سورس ہے، بہترین ذریعہ ہے، اس کے بغیر جو ہے علم نہیں سیکھا جاتا۔ تو طلباء کو اس بات کی طرف توجہ دلائی جائے، تم جو کچھ بھی پڑھتے ہو، یاد کرتے ہو، اس کو لکھ لیا کرو۔ جو لکھا ہوا رہتا ہے وہ پختہ رہتا ہے، وہ یاد رہتا ہے، اور لکھا ہوا اگر نہیں ہوگا تو پھر ہمارے تعلیم میں جو ہے کمزوری ہونے لگتی ہے، پختگی نہیں آتی ہے۔ پھر آگے کہا گیا ہے کہ آخری آیت علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ یہاں انسان سے مراد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر چیز کے علم سے نوازا اور انہیں علم دے کر زمین پہ بھیجا۔ تو زمین پر آنے والا پہلا انسان جو تھا وہ جنت سے علم حاصل کر کر آیا، تو لہذا زمین پر آنے والا انسان پڑھا لکھا انسان تھا، یہ ان پڑھ یا امی نہیں تھا، یہ پڑھا لکھا انسان تھا یہ، اور یہ آ کر جو ہے دنیا میں لوگوں کو بھی علم سکھانے لگے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو علم دیتا ہے اس کے ذریعے کیا کیا ہے۔ قرآن میں کہا گیا کہ هو الذی بعث فی الامین یتلو علیہم وآیاتہ یزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ، یعنی پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے انسانوں کو۔ پھر دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ علم پر عمل کی بدولت جن لوگوں کو علم حاصل ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی بدولت جو ہے ان کے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ تیسرا ہے علم کے حصول کا ذریعہ، یعنی اللہ تعالیٰ جسے عنایت فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ علم کی طلب اگر ہوگی، کسی شخص میں اگر علم کی طلب ہوگی، یہاں عمر کی قید نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو علم عطا فرماتا ہے۔ تو اب تعلیمی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو علم کا حصول کے لیے کسی بھی قسم کی پابندی نہیں ہے، اور علم کے حصول میں ذات پات رنگ نسل اور علاقہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ علم کو جو ہے بائیفرگیٹ بھی نہیں کیا جائے گا کہ دنیاوی علم ہے اور یہ دینی علم ہے۔ علم بہرحال علم ہے، نافع علم جو بھی ہوگا اس کے حصول کے لیے اللہ
تعالیٰ اللہ کے رسول نے جو ہے حکم دیا ہے کہ تم نافع علم حاصل کرو اور غلط علم کے حصول سے تم بچنے کی کوشش کرو. تو عزیزان محترم، میں نے یہ چند چیزیں آیتیں جو ہے تعلیمی نقطہ نظر کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سارے اساتذہ کو قرآن کو جو ہے تعلیمی نقطہ نظر سے بحیثیت استاد ہمیں اس سے کیا رہنمائی ملتی ہے حاصل کرنے، سمجھنے اور فکر کرنے کی توفیق دے. اور اس سے بڑھ کر کہ جتنے بھی انسان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی بحیثیت مسلمان ان کو ایک داعیانہ حیثیت سے قرآن مجید کو خوب سمجھنے اور فکر کرنے، اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق دے اور سارے انسانوں تک اس میسیج کو اللہ تعالیٰ پہنچانے کی سعادت ہمیں بخشے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ تینوں ہمارے اساتذہ نے اپنا حاصل مطلع پیش فرمایا. میں سب کا مشکور ہوں. بڑی اچھی تیاری کے ساتھ باتیں یہاں پر رکھی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر سے نوازے. اب سوالات کا وقت ہے. دیگر اساتذہ سے گزارش ہے کہ 3 ہمارے جو مقررین ہیں آج کے، ان سے آپ سوالات کر سکتے ہیں، اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی. اب چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، 10 منٹ زیادہ ہم نے کراس کر لیے ہیں. مزید 10 منٹ آپ کے لیے رہیں گے انشاءاللہ. آپ اس کا استعمال کریں. جو سوال کرنا چاہتے ہیں اپنا مائک آن کر لیں، باقی کے مائک بند کر لیں. آج کے جو پریزنٹرز ہیں ان کا نام آپ کے سامنے ہے. جن سے آپ سوال کرنا چاہیں نام پوچھ سکتے ہیں، نام بتا سکتے ہیں. علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سورۃ العلق میں 2 بار اقرا استعمال ہوا ہے. جی اقرا بسم ربک الذی خلق اور اقرا وربک الاکرم. تو یہ دونوں اقرا میں کچھ ڈفرینسز ہیں کیا؟ آپ کون ہیں؟ جی میں سورہ جی بتائیے بھائی، سوال ہے. یہ ہماری پہلا جن کا نمبر تھا امت الوہاج رانا صاحبہ، انہوں نے اس کو بہت اچھے واضح کیا ہے. ان سے گزارش ہے کہ اس کو واضح کریں. اچھے استاد ہیں ماشاء اللہ. جی امت الوہاج صاحبہ. جی پہلا اقرا، اس میں 3 اس کے وہ ریزنز بتائے گئے ہیں کہ 2 دفعہ اقرا آنے کی. پہلی چیز تو اس کا تکرار ہے. پھر دوسری چیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سید روزینہ ہے مہاراشٹر سے. ہیلو. ہاں جی فرمائیے. الحمدللہ سبحان اللہ، تینوں نے بھی بہت اچھے سے ایکسپلینیشن دیے.
तो कोई सवाल तो इतने ज्यादा नहीं थे क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा था माशाल्लाह। सैयद मिसबाउद्दीन साहब ने बताया कि जो खला खुद बनाए, वो थोड़ा एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं हुआ जी कि 4 चीजों में से कलम भी एक चीज है जो अल्लाह ताला ने खुद बनाया हुआ है, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन हो सकता क्या? जी मेरा एक्सप्लेनेशन ख्याल था कि अल्लाह ताला ने 4 चीज़ों को अपने हाथ से बनाया। अच्छा। हाँ, तो उसमें पहला कलम है, दूसरा अर्श है, तीसरा जन्नत है, और चौथा जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया। बाकी दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने कहा उसको कुन, और वो हो गई फयकुन, यानी हो जा, और वो हो गई। तो इससे जाहिर है कि ये 4 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, अर्श भी इम्पोर्टेंट है, जन्नत भी है, और आदम अलैहिस्सलाम खुद हैं। जी। तो जाहिर बात है कि कलम भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो है लोहे कलम में उसको महफूज रखा है। सुने होंगे ये आयत, है ना, कलम का जिक्र किया है उसने। और अभी हमारी एक बहन ने जो है उसका तस्करा भी किया है कि कलम के ज़रिए से, कलम जो है कि इस्तेमाल अल्लाह ताला के लिए भी हुआ है, और दूसरा फरिश्तों के लिए भी हुआ है कि फरिश्ते जो है इंसानों के अमाल नामे लिखते हैं, खबरें लिखते हैं उनकी। और फिर तीसरा इंसानों के लिए कि इंसान जो है कलम का इस्तेमाल करता है। तो कलम अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया है। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों ने जो है अपने हद तक तो कोशिश की है, बातें तो आई हैं, मगर एक बात मैं हमारी पहली स्पीकर मोहतरमा अमतुल वजीह साहबा से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली तो थोड़ा सा उन्होंने पहाड़ का नाम जो बताया है ना, थोड़ा जबले नूर बताया उन्होंने, थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि वो जी सॉरी जी, तो थोड़ा सा नूरानी पहाड़ जबले नूर निकल गया मेरे, वो गारे गिरा। इसीलिए क्योंकि बहुत अच्छा आपने तफसील से बताया, बस एक लफ्ज जो है वो हो गया, तो मैं चाह रही थी इसलिए मैंने बताया। जी, नूरानी पहाड़ के साथ जबले नूर निकल गया, गारे गिरा है। जी 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 जी। Been announced that she has been becoming a mother, so that's emotional touch is so very important and so very special for any lady, that I think this surah is very emotional for, as of my point of view. When we go through the embryology and the study of embryology and the entire formation of alaka, and then fetus, and then all the stages of development of a human being, it's so very touching. Even when I am a science teacher, when I teach this part to my students, I make it very
clear to them that you all are from your mother and father. That means we all have a very emotional touch with our mother and father. When we teach such type of topics to our students, it is very clear that we should make them any bad thought should not come into their mind. It should be very clear to them that we are dealing with a very important part of our human life, that is the creation of human beings. So for that, on a personal ground, I feel it's a very emotional surah. Yeah, good explanation. But you should remember one thing, that whenever you are expressing your personal view, like here, that it's an emotional part of the surah. So you can enlarge that particular aspect, emotional, spiritual, or Yes. academic, and etc. If you confine to a particular word or any Incident. terminology, so Yeah. it restricts. Okay, I'll be careful next. Yeah, it's good one. Your explanation is good. I convince with your explanation. But remember one thing, that you, when presenting your personal views, you have to supplement that view with many concepts and many words. चलिए ठीक है, अभी तो वक्त हो गया सवालात का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि बहुत ही अच्छे अंदाज से आपने तैयारी की। अमतुल वहाब साहबा ने अपने वक्त में अपनी तफसीलात पेश की और हमें बताया कि सूरतुल अलग की 5 आयतों से आपने क्या कुछ समझा है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारा ये आज का दूसरा रिवीजन क्लास का जो वक्त है वो अभी ख़त्म होने जा रहा है। हमने इसको एज पर शेड्यूल कंडक्ट किया, अल्लाह का शुक्र है इस पर। नेक्स्ट वीक फिर हम मज़ीद 2 क्लासेस लेंगे। अब मैं आपके सामने हमारे जो 3 स्पीकर्स हैं उनके सिलसिले की कुछ बातें रखूँगा और फिर बाद में कंक्लूड करूँगा। अल्लाह ताला हम सब की मदद करूँगा। पहली बात तो ये है कि अमतुल वहाब साहिबा ने जो बातें पेश की अल्हम्दुलिल्लाह टू द पॉइंट थी और तमाम ही आयतों को आपने एक्सप्लेन किया और फिर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बातें हो सकती हैं उसका भी आपने जिक्र फरमाया। पस मंज़र में काफ़ी वक्त लिया आपने, थोड़ा सा इस पर कंट्रोल होना चाहिए। जब भी हम कोई अपना प्रेजेंटेशन दें, इस बात की कोशिश करें कि मैक्सिमम वक्त हमारा प्रोडक्टिव हो और हम जो इन्फॉर्मेशन दें ऐसे हों कि जो इन्फॉर्मेशन कहीं और ना मिले, या ये मिले भी तो कोशिश से मिले। पस मंज़र की जो बात है मेरे ख्याल से कि हर कोई जानता है, ये पहली आयतें हैं जो नाजिल हुई हैं, नाजिल होने का वक्त क्या था, उसके बाद में क्या कुछ हालात पेश आए वगैरह। तो हमको इस पर कंट्रोल करना चाहिए, बयान होना चाहिए। अगर वक्त ज़्यादा है आपके पास तो आप बयान कर सकते हैं, लेकिन अगर वक्त लिमिटेड है तो आप इसको रोक लगा सकते हैं। रब का जिक्र क्यों नहीं, आपके जो सवालत थे वो बहुत ही अट्रैक्टिव थे। ये बहुत अच्छा अंदाज है आपका कि आपने ये जो सवाल किया कि पहली आयत में रब का जिक्र क्यों नहीं किया गया, फिर बाद में ये कि तख्लीक के साथ तालीम का जिक्र क्यों नहीं किया गया। इस तरह से ये जो थॉट प्रोवोकिंग स्टाइल है क्वेश्चनिंग का, ये बहुत अच्छा था आपका। और इक़रा से मुतालिक जो एक्सप्लेनेशन दिया आपने, मेरे ख्याल से उसको थोड़ा सा आप रीलुक करें, उसको रिव्यू करें। इक़रा से मुराद पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। कुरान मजीद में इसका जिस तरह से जिक्र किया गया है, तीनों स्पीकर्स के सिलसिले की ये बात है कि इक़रा का जो माना है पढ़ने का है। इक़रा पहली जो आयत नाजिल हुई पढ़ने के माने में, इज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू, जैसा कि याद है सूरत अल-आराफ इसमें कहा कि अगर तुम्हारे सामने कुरान पढ़ा जाए, तो इक़रा से मुराद पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। ये कोई दूसरा वर्ड नहीं है, वो एक ही वर्ड है, सेम वर्ड है, लेकिन इसके 2 मीनिंग है, एक पढ़ने की भी है और एक पढ़ाने की भी। और इसी तरह से कोई तफरीक हमारे दरमियान नहीं है, ये दुनियावी तालीम के लिए, दीन तालीम के लिए। हर वो इल्म जो नफ़ा बख्श है, फ़ायदेमंद है, वो हमारा है, अल्लाह का दिया हुआ है। और हर वो इल्म जिससे नुकसान होता है, जिससे शर फैल सकता है, वो हमारा अपना नहीं है, उससे हम उसको हम डिसओन करते हैं। इक़रा से मुताल्लिक़ ये एक बात अपने पेश नज़र रखें। इक़रा का जो डिस्क्रिप्शन है ट्वाइस 5 आयतों में, उसकी जो अहमियत है, उसकी जो इफादियत है, हमने इस पर अच्छा खासा डिस्कशन किया है कि जहाँ भी कुरान मजीद में रिपीटेशन हुआ है
उसकी इम्पोर्टेंस को एम्फेसाइज करने के लिए हुआ है। आप कई आयतों में देख सकते हैं, कई सूरतों में देख सकते हैं, सूरत रहमान में आप देख सकते हैं, सूरत कमर में आप देख सकते हैं कि एक ही आयत को या एक ही वर्ड को बार बार रिपीट किया गया है, एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट किया गया है। तो रिपीटिशन मीन्स स्ट्रेंथनिंग समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये उसका कॉन्सेप्ट है। बाज़ मुफस्सिरीन की राय हो सकती है कि इसके ये माने हैं, बहरहाल उसको उसी हद तक हम रख सकते हैं। इक़रा से मुराद ये बात है कि पढ़ना भी है, पढ़ाना। आपने 5 आयतों का एक्सप्लेनेशन दिया, अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। और आयतों को कोट करने का भी एक तरीका आप इख्तियार कर सकते हैं, जैसा कि आपके बाद के दो स्पीकर्स ने किया, या उन्होंने अपनी गुफ्तगू को सप्लीमेंट किया दूसरी आयतों के हवाले से, तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। और आपके डिस्कोर्स में एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बातें नहीं आ सकती। ओवरऑल बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका, हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए आपके अंदाज़ बयान से और स्टाइल ऑफ अप्रोच से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे। तनवीर साहबा was good, she explained very beautifully, her presentation was also attractive. She has explained that the surah has got 2 parts. One part is that which we are contemplating over it, and the second part consists of the verses starting from 6th to the end of surah. And she also spent almost 4 minutes in explaining what is the background and what is the historical background of the particular surah at the time of revelation, what was the condition and all. So as I said, we should restrict ourselves to important points in order to be productive, in order to be very beneficial, because the time is very short and we have to manage the time by specifying the topics, by enlisting the details that we are going to explain. So background was very dominant at the first part of your speech, so you can restrict that one. Explanation was good, as I said. One by one you have explained the verses and then points to be remembered. This part of your speech was very good and very attractive, and that graphic is also very attractive. You have highlighted what are the points that we have to remember in view of that particular ayah. So this part of the verse was also, your presentation was also good. Out of 5 verses, you explain according to your understanding, and we all convinced that your understanding is very fair. Because of the explanation of the background, you lost the time and you couldn't explain those important points which were there in the last slides. I think all those 10-15 points were very important. If you design your speech according to the importance, according to the details that you have in front of you, you can justify your presentation. So overall, your presentation was very good, very attractive, alhamdulillah. Please do forward that presentation in our group. मिसबाहुद्दीन साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बातें पेश की, और आज एक और टीचर का था खातून का, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली, तो हमने ऐन वक्त पर मिसबाहुद्दीन साहब को ज़हमत दी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बात मान ली और बहुत ही अच्छे अंदाज से अपने एक्सप्लेनेशन दिया। आपने भी पस मंज़र पे काफ़ी वक्त सर्व किया और फिर एक एक आयत को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आपकी प्रेजेंटेशन में डोमिनेंट पार्ट जो था वो तालीमी नुक्ते नज़र की वजाहत से मुताल्लिक था, आपने काफ़ी उस पर स्ट्रेस किया है। और अच्छा पार्ट ये भी था कि आपने दीगर आयतों को कोट किया है, ज़ुमर की आयतों को आपने कोट किया और दीगर सूरतों से भी आपने हवाले लिए, ये बहुत अच्छी बात थी। और तख्लीक के ज़िक्र के सिलसिले में आपने जो बातें बयान फरमाई थी वो थोड़ा सा काबिल गौर है, उस पर आप देख लें कि तख्लीक का जिक्र जो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या आयतों में, उसके वजह से वो क्या वाज़ेह करना चाहता है, क्या बात पर समझाना चाहता है। बहरहाल आप सबके प्रेजेंटेशन से हमको बहुत खुशी हुई और हमको नॉलेज मिला, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर से नवाज़े।